وانزل من السماء ماء، اور اتارتے ہیں آسمان سے پانی، بارش. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بارش ہوئی، ہوتی رہی ہے انشاءاللہ. رمضان شریف کو استقبال کیا ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، بس اگائے اس کے ذریعے پھلوں میں سے روزی تمہارے لیے. او بازار لگے ہوئے خربوزوں سے، بڑے بڑے چتکبرے تربوز، کھٹ کھٹ بہترین شونسا آم. تو جب رمضان شروع ہو جائے گا آپ کے افطار میں انشاءاللہ سب ملے گا اللہ نے چاہا. سب سے پہلے پھلوں کا ذکر کیا. اس کی 3 تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ کہ ثمرۃ شیء اعلی شیء، اعلیٰ کوالٹی کو کہتے ہیں، بہترین فصل ہے اناج اور غلہ. اور دوسرا یہ کہ پھل مرغب ہے، مشوق ہے، دل خوش ہوتا ہے. اور تیسرا یہ کہ جب پھلوں کا یہ حال ہے تو اناج کا کیا کہنا ہے. رزق اللہ کو صرف پھلوں سے گزارا کیا جا سکتا ہے کہ آپ صبح اور شام پھل کھائے معمولی سا، پیٹ زیادہ بڑا بھی نہیں ہوگا، چستی بہت ہوگی. رزق اللہ کو، یہ روزی کا قائم مقام. کہتے ہیں یار میری طبیعت آنکھ سے خراب ہوتی ہے، مجھے تربوز اچھا نہیں. کیوں؟ آپ نے پہلے 8 کلو ڈالا ہے، میدا بڑا ہوا ہے، یہ تربوز کی جگہ کہاں ہے؟ جب آپ نے تربوز یا خربوزہ کھانا تھا تو اس دن تندور کو نہ بھر دیں، اس کو خالی رکھیں. خربوزے کے بعد سبز چائے علاج شفا، اور خربوز کے بعد دودھ والی چائے سینگ کیا سمجھ قاتل. طب بھی مجھ سے پڑھو. اللہ تعالیٰ نے مجھے فطری طب کے اندر بھی زبردست کمال دیا. میں کہتا ہوں اگر میں مولوی نہ ہوتا تو اتنا بڑا طبیب ہوتا کہ مردے کو اٹھا لے. اللہ کے فضل سے بڑے لاعلاج مریض اس عاجز اور فقیر کے مشورے سے اس درس میں بھی موجود ہے. اللہ نے ان کو کامل صحت عطا فرمائی. ہمارا علاج دودھ سے ہے، دہی سے ہے، کم کھانے سے ہے، گوشت چھوڑنے سے ہے. یہ علاج ہے. معدے کو صاف رکھنا ہے، بس ہر حال معدہ صاف ستھرا خوبصورت رہے. مادہ عیش آدمی شکم است، زندگی گزارنے کی جو ٹینکی ہے وہ پیٹ ہے. تا بتدریج میل الگ چلا بس. یہ پیٹ صحیح ہو تو کیوں خفا ہو، آرام ٹھیک ہے، سب نظام صحیح. جب پیٹ میں درد ہونے لگا تو نظر بھی نہیں آئے گا، آنکھوں پر بوجھ، دماغ بھی پھٹے گا، برداشت نہیں، ٹانگوں میں بھی درد ہوگا، چلنا مشکل ہوگا. ایک پیٹ خراب ہونے سے، ایک ٹینکی خراب ہو جائے، نہ وضو کر سکو گے اور نہ پانی پی سکو گے. پانی کا ٹینک، خوراک کا ٹینک صاف ستھرا آرام سے رکھے. ہمیں کسی نے وقت پر نہیں سمجھایا تھا، ہمیں نقصانات پہنچ گئے. اب ہم عوام کو بھی سمجھاتے ہیں اور خواص کو بھی کہ اے میرے بھائی، اے میرے طالب علم، یہ کھانے اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے. اور دن برائی زیستن و ذکر کر درس، کھانا زندگی گزارنے اور عبادت کے لیے. اور موتقب کی زیستن از بحر اور دنس، آپ سمجھتے ہیں کہ بس مجھے بھیجے اس لیے ہے کہ شکم سلیمان تنوری خدا اور درو اور چائے فنا در فنا. مولانا علوم کہتے ہیں خورک و نجر انجور نہ رنجور، وہاں کے معمول رس طرح معمول ہوتا ہے. جب آپ تھوڑا کھائیں گے تو آپ نے کھانا کھا لیا، ڈکار آئی، ہضم ہو گیا، آرام، راحت، خوشی. اور جب آپ نے زیادہ کھا لیا تو کھانے نے آپ کو کھا لیا. جیسے سام ڈھسے یا بچھو تو چل یہ مشنو چلے والے جڑ لے یہ بل مشنو اور تراؤ چلے کا دیر سے یہ لوگا بھی دی دے چلی دی دے یہ دیر سے یہ دیر میں دماغ گیڑا ہوگی. یہ کہا جیسے موت لگے بجے پڑا جو گیڑا ہی نہ ہوگی. کم کھاؤ، ہمیشہ کھاؤ. جہانگیری پختوں کے وہی لکھ خوراؤ تل خوراؤ، ڈیر خوراؤ گنڈیر خوراؤ. رزق لکم، یہ اللہ نے تمہارے لیے رزق بنایا، روزی. فلا تجعلوا للہ اندادا، بارش اس نے برسائی
آسمان اس نے کھڑا کیا، زمین اس نے بچائی، فصلیں اس نے اگائی، تو آخر درگاہوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ آخر باباؤں نے کون سا کام خدا تعالیٰ کے ساتھ شریکوں کی کیا؟ ظالم کہ تم ان کو کبھی دور سے پکارتے ہو، کبھی چادر چڑھاتے ہو، کبھی دربار کا نمک چاٹتے ہو، کبھی ان سے مرادیں مانگتے ہو۔ ظالم فلا تجعلوا للہ اندادا، مت بناؤ اللہ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ انداز جمع ند، جیسے ازداد جمع ضد، انداز ند کی جمع ہے، اپنا خلاف استعمال کرنا، بیٹے کو باپ کے خلاف بنانا، شاگرد کو استاذ کے خلاف تعلیم دینا، یہ ند ہے اور کام خلاف کر رہا ہے۔ خدا کے نبیوں کو اور ولیوں کو خدا کی خدائی میں، اختیار میں، علم میں، دعا میں، تصرف میں شریک سمجھنا، فلا تجعلوا للہ اندادا، اور شیطان کو، ابلیس کو، فرعون کو، حامان کو، قارون کو جو بڑا مانا گیا وہ ازداد تھے، ازداد۔ وانتم تعلمون، اتنا تو تم جانتے ہو کہ ان قدرتوں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ امام اعظم کے مناظرات اور جگہ بیان کر دوں گا، یہاں قرطبی نے بہت سارے ائمہ کے اقوال لکھے اللہ کی توحید پر، اور ابن کثیر نے بھی تعجب کیا، انہوں نے کہا اللہ جزائے خیر دے، امام قرطبی کو کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ اور امام فخر الدین رازی اپنے تفسیر میں سب سے زیادہ متاثر امام ابو حنیفہ سے ہیں، بڑی بڑی ان کے حوالے دیتے ہیں اور ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ اب شروع صورت میں کہا تھا کہ لا ریب فیہ، قرآن میں شک نہیں، ہم نے کہا تھا کہ متکلم کی طرف سے نہیں۔ اب اگر مخاطبین کی طرف سے شک ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو اے قرآن سننے والے، مما، اس وحی سے، نزلنا علی عبدنا، جسے ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، عبدنا حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نزلنا لأن القرآن نزل تدریجا علی عبدنا۔ پیغمبر کا جب بڑا مقام اور مرتبہ اللہ بیان فرماتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، معراج کے بیان دے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، نہ عالم الغیب، نہ حاضر ناظر، نہ مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ نور عابد۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، روح المانی میں آلوسی نے یہاں وہ شعر لکھا ہے، ایک عاشق جو کہتا تھا کہ مجھے بس اپنی محبوبہ کا غلام کہہ کے پکارو، لا تدعونی الا بیا عبدہا فإنہ من اشرف اسمائی، مجھے صرف اپنی محبوبہ کا نوکر و غلام کہو، یہ میرا بہترین نام۔ اور اگر ہو تم شک میں اس وحی سے جو ہم نے اتاری اپنے بندے کو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ چھوٹی سی صورت اس جیسی۔ اتنا آسان مقابلہ، 13 سال تک نبی اور صحابہ کو پریشان کیا، ہجرت کرنی پڑی، ہجرت کے بعد بھی بدر پیش آیا، احد پیش آیا، خندق پیش آیا، حدیبیہ پیش آئی، فتح مکہ ہوا، یہ کتنا آسان تھا کہ بس ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ، سورہ والعصر یا سورہ کوثر کے برابر۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، آپ کہیں کہ تم اگر جن اور انس سارے اکٹھے ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اس قرآن کی نظیر لے آئے، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر ایک دوسرے کی مدد کے لیے کمر بست